غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بنت یوسف، غسل میں پہلے ہاتھ دھوئیں، پھر کلی کریں، پھر ناک میں پانی ڈالیں، پھر تمام بدن پر پانی ڈالیں۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئیں پھر کلی کریں وغیرہ وغیرہ وغیرہ؟ میں صحیح طریقہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ غلط طریقہ انہوں نے کچھ غلط اور صحیح طریقے مکس کر کے لکھے ہوئے۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد جہاں گندگی یا نجاست لگی ہے وہ گندگی اور نجاست اچھی طرح دھوئیں اور استنجا کریں۔ اس کے بعد آپ مکمل وضو کریں جیسے ہم پراپر وضو کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ پورے جسم پہ پانی ڈالیں۔ یہ طریقہ ہے وضو کا، غسل کا۔ لیکن اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی ڈال کے بہا دیا تو بھی غسل ہو جائے گا اور وضو بھی خود بخود ہو جائے گا اس میں، لیکن سنت طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ دوران غسل کانوں کے چھید میں پانی پہنچانا۔ بلقیس بانو انڈیا سے پوچھتی ہیں، عورتیں کانوں میں بالیاں پہننے کے لیے جو کان چھدواتی ہیں، اگر اس سوراخ میں پانی نہ جائے تو کافی مشکل ہوتی ہے، جو کہ کافی مشکل ہوتا ہے، یعنی پانی پہنچانا، تو کیا غسل ہو جائے گا؟ یعنی غسل نہیں ہوگا، اس سوراخ میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ نیل پالش لگا کر وضو کرنے کا حکم۔ اگر عورتوں نے میک اپ کیا ہوا ہو پھر ان کے ناخن پر نیل پالش لگی ہوئی ہو تو کیا اس حالت میں وضو کر سکتے ہیں یا ان سب کو ہٹا کر وضو کرنا ہوگا؟ زوجہ عبدالباسط سکھر سے۔ نیل پالش جو نارملی آتی ہے اس میں پانی نہیں جاتا تو اس کو ہٹا کر وضو کرنا ہوگا۔ باقی میک اپ تو جہاں تک ہمیں معلومات ہیں اس میں پانی چلا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا میک اپ ہے جس کی باقاعدہ تہ جم رہی ہے اور اس پہ پانی نہیں جا رہا، اور اس کا طریقہ میں بتاتا رہتا ہوں کہ کاغذ پہ اس کو لگائیں اور دیکھیں اس کے اندر پانی کا ٹپکا گرا کے پانی اس میں جذب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اگر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب وضو ہو جائے گا، نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب کہ چہرے پر بھی جب یہ میک اپ لگا ہوگا تو پانی اس میں نہیں جا رہا، ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا۔ نیل پالش کا کچھ حصہ رہ گیا تو نماز اور غسل کا حکم۔ بنت عبد المنعم کراچی سے، کیا اگر کسی حائضہ عورت نے نیل پالش لگائی اور پاک ہونے کے بعد یا 1-2 دن کے بعد دیکھا کہ نیل پالش کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے تو کیا نمازیں اور غسل دہرانا ہوگا؟ اور روزے کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، دہرانا ہوگا، کیونکہ اتنا سا بھی اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے تو نہ وضو ہوتا ہے اور نہ غسل ہوتا ہے۔ غسل کے وقت کان کی بالیاں اتارنا ضروری ہے کیا؟ حیض کی حالت میں کانوں میں جو بالیاں پہنی جاتی ہیں یا ناک میں پہنا جاتا ہے، کیا غسل کرتے وقت اس کو دھونا لازمی ہے؟ بنت عنایت ڈیرہ اسماعیل خان۔ جی ہاں، دھونا لازمی ہے۔ اگر ہلانے سے پانی اندر پہنچ جاتا ہے تو نکالنا ضروری نہیں ہے۔ اگر ہلائے بغیر، یعنی وہ جو ناک میں ہے یا کان میں بالی ہے اس کو نکالے بغیر سوراخ میں پانی نہیں پہنچتا تو پھر اس کو دھونا لازم ہے، یعنی اس کو کھولنا اور پانی پہنچانا لازم ہے۔ وہمی نہ بنے، تھوڑا سا بھی یوں کریں تو پانی پہنچ جاتا ہے آرام سے۔ اس کو ہلا لیں اچھی طریقے سے، بالی کو، کانوں میں جو خواتین کے بالیاں ہوتی ہیں پانی کا چھینٹا ڈال کے نا اچھی طرح سے بالی کو ہلا لیا جائے اور پانی پھینکا جائے تو پانی پہنچ جاتا ہے۔ باقی کے بعد دوبارہ خون آنا۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کہ جی اگر حیض کے دنوں میں اچھی طرح خون نہ آئے اور پاکی حاصل کرنے کے بعد پھر دوبارہ خون شروع ہو جائے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ کسی خاتون کو بلیڈنگ آئی جن دنوں میں آیا کرتی تھی اور جو ان کا ٹائم تھا بلیڈنگ کے بند ہونے کا اس کے بعد بھی آتی رہی، تو 10 دن سے پہلے جب بھی خون آئے گا نا، 10 دن سے پہلے اگر وہ خون بند ہو گیا تو یہ کنٹینیو حیض ہی کا خون کہلائے گا۔ میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، کسی خاتون کی عادت ہے 5 تاریخ سے لے کے ان کو 10 تاریخ تک خون آتا ہے، اگلے مہینے 5 تاریخ کو خون شروع ہوا، 10 تاریخ کے بعد بھی کنٹینیو رہا، 11 تاریخ کو آیا، 12 تاریخ کو آیا، تو یہ کنٹینیو حیض ہی ہے۔ اب اگر 15 تاریخ سے پہلے بند ہو گیا تو اس کا مطلب 10 دن سے پہلے بند ہو گیا، تو جتنے دن میں بند ہوا وہ سارے دن حیض ہی کے کہلائیں گے۔ 7 دن میں بند ہوا تو 7 دن حیض کے۔ اگلے مہینے یہ سمجھا جائے گا بھئی اس خاتون کی عادت چینج ہو گئی، اب 7 دن حیض کے ہو گئے۔ لیکن خوب سمجھ لیں، اگر کسی خاتون کی عادت تھی 5 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک حیض آنے کی، اب اس مہینے کیا ہوا کہ 5 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک، پھر 11 کو بھی، 12 کو بھی، 13 کو بھی، 14 کو بھی، 15 کو بھی، اب 10 دن ہو گئے، 10 دن کے بعد 16 کو بھی خون آیا ہے، اس کا مطلب 10 دن سے زیادہ آ گیا، تو 10 دن سے زیادہ کبھی بھی حیض نہیں ہوتا۔ تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ یہ جو ان کی عادت تھی نا 5 دن خون آنے کی، وہ تو خون کے دن کہلائیں گے، 5 دن سے زیادہ جو خون آیا ہے وہ خون استحاضہ کا کہلائے گا، لہذا اس میں جو نمازیں انہوں نے چھوڑی ہیں ان کی قضا ان پر لازم ہوگی۔ جیسے 5 تاریخ کو خون آیا، 10 تاریخ کو بند ہونا تھا، عادت ان کی یہی تھی کہ 10 تاریخ کو بند ہو جاتا تھا، اس دفعہ نہیں ہوا، تو اگر 10 دن تک کنٹینیو خون آتا رہا، یعنی 15 تاریخ تک خون آتا رہا اور 15 تاریخ سے تجاوز کر گیا، تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ سارا اضافی خون یہ استحاضے کا ہے، یہ حیض کا نہیں ہے، لہذا ان 5 دنوں میں جو اضافی نمازیں چھوڑی ہیں انہوں نے وہ نمازیں ان کو لوٹانی پڑیں گی، قضا کرنی پڑے گی۔ اور اگر
15 तारीख से पहले पहले बंद हो गया तो इसका मतलब कंटिन्यू 10 दिन से ज़्यादा नहीं आया, 10 दिन से पहले बंद हो गया, तो बंद हो गया तो वो सारे हैज़ी का खून कहलाएगा। तस्हील बहश्ती ज़ेवर किताब ख़वातीन को चाहिए घर में रखें हैज़ व निफास के मसाइल समझने के लिए। हैज़ व निफास के मसाइल एक दफ़ा अच्छी तरह से समझ लें तो बहुत उसमें ख़वातीन को महारत हो जाती है। तो बहश्ती ज़ेवर में बड़े आसान अंदाज से लिखे हुए हैं हैज़ व निफास के मसाइल। आजकल शरई मसाइल की तरफ लड़कियों की तवज्जो ही नहीं है, डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, तहारत के अहकाम इस्लाम तो आपको तहारत के अहकाम भी बताता है ना, तो आपको मेडिकल कॉलेज में थोड़ी बताई जाएंगी ये हैज़ व निफास के शरई अहकाम क्या हैं। तो ये तो मेडिकल साइंस का टॉपिक ही नहीं है, ना ये आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में ये चीज़ें सिखाई जाएंगी। ये चीज़ शरई अहकाम है, नमाज का तरीका क्या है, गुस्ल का तरीका क्या है, ये डॉक्टर थोड़ी बताएंगे आपको। डॉक्टर की नज़र में तो डेटॉल से नहा लो, पानी से नहा लो, एक ही बात है, दोनों में जरासीम मर जाते हैं। लेकिन इस्लाम ये कहता है आपको पानी से नहाना पड़ेगा, गुस्ल पानी से करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए हैज़ व निफास के मसाइल ख़वातीन सीखें। दीनी तालीम इतनी हासिल करना फ़र्ज़ है जिसका आपके रोज़मर्रा के शरई मसाइल से ताल्लुक़ है। तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, नबी ने फरमाया कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म का सीखना फ़र्ज़ है। तो इसकी तफसीर में तशरीह में उलमा कहते हैं आपको जिन मसाइल की रोज़मर्रा ज़रूरत पेश आती है, चाहे मर्द हो या औरत, तो वो इल्म आप पर सीखना फ़र्ज़ है। तो हैज़ व निफास तो ख़वातीन को वास्ता पड़ता है इससे, तो लिहाजा उन पर लाजिम है कि वो ये मसाइल सीखें और बहश्ती ज़ेवर रख लें। तस्हील बहश्ती ज़ेवर, जामे तुरशीद ने बहश्ती ज़ेवर को आसान करके छापा है, वो किताब रख लें। फिर कोई बात समझ में ना आए तो फिर उलमा से रुजू करें। लेक्यूरिया में हर बार कपड़ा पाक करना होगा। मैंने लेक्यूरिया के बारे में आपकी वीडियो देखी थी जिसमें आपने बताया था कि हर नमाज से पहले पाकी हासिल करनी चाहिए। तो अगर शलवार पर नापाकी लग गई है तो क्या हर दफ़ा नमाज से पहले इसे बदलना या धोना ज़रूरी होगा या क्या हुक्म होगा? मरियम साहिबा कराची से। देखें लेक्यूरिया में अगर इतनी थोड़ी सी 1-2 कतरे शलवार पे लगे हैं, 1-2 कतरे, तो वो तो उसको तो धोना ज़रूरी नहीं है। कम से कम 1 दिरहम के बकदर, यानी हथेली की जो गहराई है ना, इसके बकदर अगर निजासत फैल गई है तो फिर उसको धोना लाजिम है। तो अंदाजे से शलवार को या कोई भी जो भी चीज़ पहनी हुई है उसको अंदाजे से आपका गालिब गुमान लगाएं कि यार कहाँ गंदगी लगी होगी, तो वो पल्लू पकड़ के नलके के नीचे इतना धो के रगड़ दिया जाए, तो बस फिर वहम ना किया जाए। यानी ये ज़रूरी नहीं है, अगर जैसे शलवार पे निजासत लगी, जब आपने धोने के लिए गए उसको वॉशरूम में तो पता नहीं चल रहा कहाँ लगी है, तो अंदाजे से भी धो लेंगे, कपड़ा पाक हो जाएगा। स्पेसिफिक वो जगह ज़रूरी नहीं है अगर आपको याद नहीं है वो, तो एक गालिब गुमान, एक अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ शलवार में नापाकी लगी होगी। उसके बाद उसको आपने थोड़ा सा पानी से ऐसे करके नलका पे पानी बहाया और थोड़ा रगड़ के निचोड़ दिया, तो बहाने से पानी जो है वो पाक हो जाता है। जमशेदपुर, झारखंड, इंडिया। पूछते हैं जी, जैद मस्जिद में नमाज पढ़ने गया, वहाँ देखता है कि मुख्तदियों की तादाद कम है, इमाम साहब और एक मुख्तदी एक ही सफ में दोनों नमाज पढ़ रहे हैं। तो जैद ने इमाम साहब को आगे बढ़ाना चाहा तो इमाम साहब अपनी जगह पर खड़े रहे, तो लास्ट में मुख्तदी को पीछे किया गया। इसमें बेहतर तरीका क्या है, शरीयत क्या बताती है, इसके बारे में ज़रा बताइए। लेकिन 2 आदमी नमाज पढ़ रहे हो ना, एक इमाम हो और एक मुख्तदी, तो मुख्तदी इमाम के साथ होता है दाएं तरफ, राइट साइड पे। ऐसी सूरत में जब नया शख्स आए ना तो उसे चाहिए कि मुख्तदी को घसीट के पीछे अपने पीछे ले जाए। असल मसला तो यही है, मुख्तदी को घसीट ले। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि पीछे घसीटने की जगह ही नहीं होती मुख्तदी के लिए, या उसमें जहालत होती है, मसला मालूम नहीं होता, आप मुख्तदी को घसीट रहे होते हैं, वो बिल्कुल बुत बन के खड़ा हो जाता है। या बाज़ दफ़ा नया आने वाला मुख्तदी को पीछे लेके जाता ही नहीं है, उसको मसला मालूम नहीं होता, वो उसी मुख्तदी के साथ खड़ा हो जाता है। ऐसी कंडीशन में फिर इमाम को चाहिए कि वो एक सफ़ आगे बढ़ जाए। यानी अव्वलीन कोशिश हो कि मुख्तदी को पीछे घसीट से मेरी मुराद है कि बड़े आराम से तमीज़ से लेके चले जाएं आप उसको पीछे, और अगर वो नहीं जा रहा है तो फिर इमाम को चाहिए कि वो एक सफ़ आगे हो जाए, और अगर जगह ना हो पीछे जाने की भी आगे जाने की भी, फिर उसी तरह पढ़ लें उसी के साथ खड़े होकर। सुफियान साहब काज़किस्तान से पूछते हैं, पिछले साल मेरी फूफी का इंतकाल हो गया, इनके नाम से कुछ जायदादें हैं, इनकी कोई औलाद नहीं थी, बराए मेहरबानी जायदाद के हिस्से के बारे में हमारी रहनुमाई करें। फूफी का इंतकाल हो गया, इनके नाम जायदाद हैं, इनकी कोई औलाद भी नहीं है। अच्छा जी, मरहूम के भाई की तरफ से 2 भतीजे और 1 भतीजी है। अच्छा जी, बहन की तरफ से 1 भतीजा और 1 भतीजी है, भाई पहले ही फौत हो चुके हैं, बहन जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, मरहूम के भाई की तरफ से 2 भतीजे और 1 भतीजी है। अच्छा, बहन की और भाई पहले ही फौत हो गए हैं, तो भाई की विरासत तो गई। तो अब पहले ये देखा जाएगा फूफी के वालिदैन में से कोई जिंदा है या नहीं है। अगर वो भी इंतकाल हो गया तो फिर फूफी के औलाद भी नहीं है आपने बताया, तो शौहर
ہے یا نہیں ہے یہ بھی ڈیٹیل میں بتائیے. اگر شوہر بھی نہیں ہے, والدین بھی نہیں ہے, دادا دادی نانا نانی بھی نہیں ہے اور اولاد بھی نہیں ہے تو پھر وراثت بھائی بہنوں میں جاتی ہے. بھائی نہ ہو تو بھائی کا چونکہ زندگی میں انتقال ہو گیا تو وہ بھی وراثت سے محروم ہو گئے, تو پھر چچا کی طرف جاتی ہے, وہ بھی نہیں ہے تو پھر اب یہی ہے کہ بھائی کے بیٹوں کو ملے گا خالی, اس میں بیٹیوں کا, بھائی کے بیٹیوں کا حصہ اس میں نہیں ہوتا, بھتیجوں کی طرف چلی جائے گی وراثت. آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ پوری ڈیٹیل وارثوں کی لکھ کے نا ریٹرن میں فتویٰ لیں, یا ہمارے چینل پہ ہی اگر آپ نے مسئلہ پوچھنا ہے تو پوری ڈیٹیل بتائیں ان کے والدین کی, اور والدین ان کے زندہ ہیں یا نہیں ہیں, اور ان کے شوہر زندہ ہیں یا نہیں ہے, تاکہ ہر ایک کا فیصدی حصہ پرسنٹیج کے حساب سے بتایا جا سکے. اچھا بھائی, تو آصابہ اس میں بھتیجا ہوگا, بھتیجی کا حصہ نہیں ہوتا اس میں. انڈیا سے یعنی پوری ڈیٹیل جب تک میں نہیں بتاؤں گا مجھے پتہ نہیں چلے گی, کنفرم نہیں بتا سکتا, کیونکہ سوال پوچھنے والے ایسے وارثوں کا تذکرہ چھوڑ دیتا ہے جن کا وراثت میں حصہ ہوتا ہے, اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ نہیں ہے. انڈیا سے کسی نے پوچھا اسلام میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے, کیا کسی مولانا وغیرہ کے پاس جا کر ہی مسلمان ہوا جا سکتا ہے, اگر ان کے پاس جانے سے پہلے موت آ گئی تو کیا ہوگا. جب کسی غیر مسلم کو اسلام لانے کا خیال ہو تو جتنا جلدی ممکن ہو قریب میں جو بھی مسلمان ہو اس کے ہاتھ پہ اسلام کا اظہار کر لے. یہ بھی ممکن نہ ہو بند کمرے میں ہی کہہ دے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ, یہ کلمہ پڑھ لے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے. یہ بھی نہیں آتا, اپنی زبان میں کہہ دے میں ایمان لایا اللہ پر جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہ جملہ زبان سے دہرا لے اس نیت سے کہ میں اسلام میں داخل ہو رہا ہوں, تو وہ انشاءاللہ مسلمان ہو جائے گا. کیونکہ اگر کسی کو اسلام لانے کا خیال آیا اور اسلام لانے سے پہلے اس کی موت واقع ہو گئی تو اس کا شمار کافروں میں ہی ہوگا. اس لیے اس میں جلدی کرنی چاہیے اگر کسی کو اسلام کا خیال آ بھی گیا ہے. آصف صاحب سعودی عرب سے, میں ایک ریسٹورنٹ میں کام کرتا ہوں, یہاں پر ایک عورت اپنے ہاتھ کا کنگن بھول کر چلی گئی اور میں نے اس کو سونا سمجھ کر اٹھا لیا, مگر وہ سونا تھا یا نہیں تھا مجھے نہیں پتا, اور وہ جب واپس لینے کے لیے آئی تو میں نے ڈر کی وجہ سے نہیں دیا اور بعد میں پھینک دیا. اللہ کے بندے کیا کیا ہے آپ نے بھی, اور اب میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں اور اللہ کا خوف بھی ہے. کہنا یہ ہے کہ اب میں اس کی قیمت کیسے ادا کروں, کیونکہ اب وہ عورت کہیں مجھے مل نہیں سکتی, تو اب میں کیا کروں. جناب آپ اس کی جو بھی قیمت ہے وہ عورت کو تلاش کریں آپ حتی الامکان. بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں, آپ اعلان لکھ کے لگا دیں کہ یہاں فلاں دن کوئی خاتون آئی تھی, اپنا کنگن بھول گئی تھی, کسی بھی طرح سے اناؤنسمنٹ کریں حتی الامکان جتنے آپ کے بس میں. بالکل جب نا امید ہو جائیں تو پھر اس کنگن کی مارکیٹ ویلیو کا اندازہ لگا کے آپ اس کی قیمت کو صدقہ کر دیں. اگر غریب ہیں تو پھر آپ پر صدقہ کرنا لازم نہیں ہے, اگر آپ یعنی زکوٰۃ کے مستحق ہیں اور لیکن اس میں بھی 2 افراد کو گواہ بنائیں آپ کہ وہ میں نے رکھ لیا ہے کیونکہ میں غریب ہوں. کسی کو گواہ بنا کر آپ, اور اس نیت سے رکھیں کہ جیسے ہی مالک آئے تو میں اس کو دوں گا پیسے, اور اگر آپ غریب نہیں ہیں تو پھر آپ پر اس کا صدقہ کرنا واجب ہے. غریب کا مطلب زکوٰۃ کے مستحق اگر نہیں ہے تو. انڈیا سے کسی نے پوچھا میری عمر 33 سال ہے, میرے ساتھ ایک بہن ہے, ہمارے ہاں جہیز کا دہیج لکھا ہوا ہے, ہندی میں شاید دہیج کہتے ہیں, کا بہت زیادہ چلن ہے. چلن بھی انڈیا کا لفظ لکھا ہے, صحیح ہے. اچھا مجھے اس وجہ سے ہندی آ رہی ہے آہستہ آہستہ. اس کی وجہ سے ہر بہن کی شادی میں قرضہ لینا پڑتا ہے. اگر میں جہیز اچھا نہیں دوں گا تو رشتے بھی نہیں آتے. پر آپ کا بیان سنا ہے کہ قرضہ نہیں لینا چاہیے, تو میں کیا کروں, میری اپنی بھی اب تک شادی نہیں ہوئی. جناب قرضہ جب آپ لیں گے تو ادا بھی تو کرنا پڑے گا نا, تو وہ کہاں سے دیں گے آپ. تو آپ کو چاہیے تھا کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ شادی پر آپ کا پیسہ خرچ ہوگا, اس کے بغیر کہیں کوئی رشتہ ہی نہیں دے گا, تو پہلے سے ہی آپ قسطیں یعنی اپنی آمدن میں سے کچھ پیسے کاٹ کے جمع کرتے رہتے آپ. یہ بات میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ لوگ جب پینشن آتی ہے اور ان کو پتہ ہے کہ یہ پریشانی آئے گی تو اس وقت پھر قرضہ لے رہے ہوتے ہیں, تو اس کی پلاننگ پہلے سے کیوں نہیں کی. وہی پیسے آپ نے بعد میں بھی تو اپنی تنخواہ یا اپنی آمدن کاٹ کے ادا کرنے ہیں نا, تو وہی پہلے سے کاٹ کے کیوں نہیں جمع کر لیا آپ نے. تو قرضے کی مصیبت میں اپنے آپ کو کیوں ڈال رہے ہیں. تو اس لیے پہلی کوشش تو آپ یہی کریں کہ آپ اپنی آمدن سے کچھ پیسے بچائیں. جہیز دینا تو صحیح رواج نہیں ہے, لیکن مجبوری میں اگر دینا پڑے, بہن کی زندگی برباد ہونے کا خطرہ ہو تو پھر مجبوری میں جائز ہے. تو ایسی صورت میں آپ پہلے سے جمع کر کے رکھیں پیسے. عین وقت پہ آپ کیا کر رہے ہیں, تو بعد میں بھی تو ادا ہی کرنے ہیں نا. تو پہلے آپ یہ سمجھیں کہ وہ کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں, اس نیت سے آپ منتھلی آپ اپنی انکم میں سے کچھ جمع کرتے رہیں. بہرحال اب اگر ہو گیا ہے, مجبوری ہے, تو جائز ہے قرضہ لینا, لیکن میں پھر بھی مشورہ دوں گا کہ حتی الامکان نہ لیں اور ایسا رشتہ تلاش کریں جو خرچے کے بغیر آپ کی جہاں شادی ہو جائے. اور یا پھر یہ کر لیں کہ قسطیں لینا, یعنی کچھ پیسے بچائیں اپنے پاس, یا گھر کی کوئی چیز بیچ دیں, آپ کچھ بھی کریں,
حتی الامکان قرضے سے اپنے آپ کو بچائیں. نہیں ہوتا تو پھر جائز ہے قرضہ لینا بھی اگر واپسی کا یقین ہے آپ کو کہ میں واپس کر سکتا ہوں. سوال پوچھا جی کسی نے, ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اگر مکروہ ہے تو اس پر سوال ہے کہ بہت سے صحابہ ایک چادر میں نماز پڑھا کرتے تھے جبکہ اس کو کوئی مکروہ نہیں کہتا. باحوالہ جواب مطلوب ہے. اچھا بھائی دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے کہ وہ ایک چادر میں نماز پڑھ رہے تھے تو کسی نے ان پہ اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم میں سے ہر شخص کے لیے لباس دستیاب تھا, کیا دو کپڑے دستیاب تھے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو لباس ہی لوگوں کے پاس کم ہوا کرتا تھا نا, یعنی ایک چادر ہوتی تھی, یہ بہت بمشکل کبھی 2 چادریں ہو جاتی تھی, تو غربت کا دور تھا. تو اس لیے وہاں پر یہ پابندیاں لگانا کہ 2 چادریں ہوں گی, اوپر کا کرتا ہوگا, نیچے کے شلوار ہوگا, یہ بہت بڑی مشکل تھی. تو اس دور میں وہ پراپر ڈریس ہی سمجھا جاتا تھا. تو اصل میں قرآن مجید میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد, ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو. تو زینت کا تعلق عرف سے ہے, اس کا تعلق قرآن و سنت سے نہیں ہے. زینت, قرآن نے تو یہ کہا کہ زینت اختیار کرو. اب زینت کسے کہتے ہیں؟ اس کا تعلق عرف سے. تو پہلے زمانے میں ایک چادر ہوتی, یہ بعض دفعہ تو صرف ایک تہبند ہوتا, وہی پہن کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھی چلے جایا کرتے تھے, وہی پہن کے لوگ اپنے کام بھی کر رہے ہوتے تھے. لیکن آج اگر آپ صرف شلوار پہنے, اوپر قمیض نہ پہنے اور آپ سوسائٹی میں گھومنا شروع کر دیں تو لوگ آپ پہ ہنسیں گے. تو وہ لباس جو پہن کے آپ عام مجمع میں نہیں جا سکتے, وہ لباس پہن کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا بھی بے ادبی ہے. اب اس پہ قرآن و حدیث کا حوالہ طلب کرنا کہ نہیں جی یہ حدیث دکھاؤ کہ پراپر کرتے میں ہی نماز پڑھنی ہے, تو یہ مطالبہ ہی غلط ہے. ہم یہ تو دکھا سکتے ہیں کہ صحابہ نے اس دور میں اس لباس میں نماز پڑھی ہے جو اس دور میں رائج تھا. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز اسی لباس میں پڑھنی چاہیے جو سوٹیبل لباس ہو, جو پراپر ڈریس ہو, جسے پہن کے آپ کسی مجلس میں جاتے ہوئے شرماتے نہیں. اب آپ دیکھیں نا, اگر ہماری مسجد میں یا عام مسجدوں میں امام صاحب بغیر قمیض کے آ جائیں, صرف شلوار پہن کے آئیں, ناف سے گھٹنے تک جو ہے, بلکہ چڈا پہن کے آ جائیں ناف سے گھٹنے تک, اور دلیل یہ دے کہ یہ دکھاؤ حدیث میں کہا ہے کہ پراپر شلوار پہننا ضروری ہے, پراپر کرتا پہننا ضروری ہے, تو ظاہر کوئی نہیں دکھا سکتا. ہم تو یہ دکھائیں گے بھائی سطر ڈھانپنا ضروری ہے, وہ سطر امام صاحب نے ڈھانپا ہوا. تو ایسے چڈے پہ آ جائیں آپ, لمبا سا چڈا ہو, گھٹنے دھکے ہوئے اس میں, اور امام صاحب مصلی پہ آگے کھڑا ہو جائے, پبلک مار کے نکال دے گی, بولے کہ پاگل ہو گئے بھائی. وہ دلیل دے کہ صحابہ کے دور میں تو ازار پہن کے نماز پڑھتے تھے, اور اس پہ کوئی دلیل دو کہ جی کرتا بھی ضروری ہے اور شلوار بھی ضروری ہے. تو یہ کہا جائے گا بھائی صحابہ کے دور میں جو لباس رائج تھا وہ اس لباس میں نماز پڑھتے تھے, ہمارے دور میں یہ لباس رائج ہے, تو ہم اگر اس کے خلاف چلیں گے تو سوسائٹی میں ایک عجیب نظروں سے دیکھے جائیں گے, اور یہ توہین ہے سامنے والے کی. آپ اپنے ابا کے پاس اس ڈریس میں جا کے بیٹھ جائیں تو برا سمجھا جائے گا. بڑوں کی محفل میں, خاندان میں آپ اس طرح سے چڈا پہن کے بیٹھ جائیں تو سارے آپ کو برا بلا کہیں گے. تو اس کا تعلق عرف سے ہوتا ہے. تو ہمارے عرف میں پراپر ڈریس یہی ہے کہ آپ باقاعدہ کرتا شلوار پہنیں یا پورا جسم ڈھانپیں آپ. باقی ٹی شرٹ کا جہاں تک مسئلہ ہے, تو صحابہ کے دور میں ٹی شرٹ نہیں تھی, تو لہذا اس پہ حدیث طلب کرنا کہ ٹی شرٹ میں نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, آپ حدیث دکھائیں, یہ بھی پاسبل نہیں ہے, کیونکہ اس دور میں ٹی شرٹ تھی نہیں. اس دور میں جو لباس تھا وہ پہن کے انہوں نے نماز پڑھی. جبہ بھی پہنا کرتے تھے بعض لوگ, بعض کرتا بھی پہنا کرتے تھے, تو ٹی شرٹ نہیں تھی. آج ٹی شرٹ ہے تو ٹی شرٹ میں بھی نماز ہو جائے گی. تو اگر اس میں کوئی یہ کہے کہ یہ ناجائز ہے تو ناجائز ہونے کی دلیل ہمیں چاہیے, جائز ہونے کی دلیل نہیں چاہیے. ہاں کوئی ناجائز, جیسے ناجائز کیا ہے, شلوار یا ازار یا کوئی بھی ٹخنوں سے نیچے ہو مرد کے لیے, اس کے ناجائز ہونے کی دلیل ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل صلاة رجل مسبل ازارہ, اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے جو اپنے ازار کو لٹکاتا ہے, یعنی لٹکانے سے مراد دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے ٹخنوں سے لٹکاتا ہے. تو ایسا لباس پہننا جسے پہن کے آپ کسی عام محفل میں نہیں جا سکتے, وہ لباس پہن کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اسی طرح ایسا لباس جو مرد کا لباس ٹخنوں سے نیچے ہو, وہ لباس پہن کے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. اچھا بھائی دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آستینیں موڑنے سے منع کیا ہے. موڑنے سے بھی منع اسی وجہ سے کیا, علماء کہتے ہیں کہ وہ جو لباس تھا عرف کے خلاف ہو جاتا ہے. جیسے آپ ایسے کر کے نا آستینیں یوں کر کے نماز پڑھ رہے ہو, وجہ اس کی ہے کہ آپ اس طرح سے کر کے آپ کسی محفل میں جاتے نہیں ہیں, یہ لباس عرف کے خلاف سمجھا جاتا ہے. تھوڑی بہت آستینیں فولڈ ہوتی ہیں, اس کو برا نہیں سمجھا جاتا, لیکن آپ نے پوری یوں کر کے آستینیں یہاں تک چڑھائی ہوئی ہو تو آپ کسی محفل میں جاتے ہوئے شرماؤ گے. لوگ کہتے ہیں کیا کیا بھائی, ان کو نیچے کرو آستینوں کو. تو ٹی شرٹ میں تو آستینیں یعنی ہوتی ایسی ہیں کہ کٹی ہوئی ہوتی ہیں, وہ تو اس کے لباس کا حصہ ہے. جبکہ ہم جب آستینیں فولڈ کرتے ہیں تو وہ لباس کا حصہ نہیں ہے, بلکہ لباس کی ہیئت کو آپ نے تبدیل کر دیا ہے. تو اس لیے ٹی شرٹ میں کوئی حرج نہیں ہے, البتہ آستینوں کو موڑنا اوپر تک
یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ عرف میں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ صدیقی زید شعیب ممبئی سے کہتے ہیں بورڈ کے امتحان کی وجہ سے جمعہ چھوٹ جائے تو کیا کریں؟ اللہ کے بندو، جمعہ چھوڑنا کوئی ہلکی چیز ہے؟ آپ ایگزام کی بیس پہ جمعہ چھوڑ رہے ہیں، تو کچھ جن لڑکوں کا ایگزام ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ سب مل جل کے کوئی جمعہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ بہرحال جمعہ چھوٹ جائے تو ظہر کی نماز پڑھی جائے گی۔ دوحہ سے کسی نے پوچھا اس سال عمرے کا ارادہ ہے، جب میں مکہ میں ہوں گا کیا مجھے قصر نماز پڑھنی ہوگی یا مکمل؟ اگر مقامی امام کے پیچھے نماز پڑھوں گا تو قصر کیسے پڑھی جائے گی؟ بھائی مقامی امام کے پیچھے تو آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ باقی آپ مکہ میں اگر 15 دن ٹھہرنے کی نیت سے جا رہے ہیں تو پوری پڑھیں گے، 15 دن سے کم کی نیت سے جا رہے ہیں تو پھر آپ قصر نماز پڑھیں گے، 2 رکعتیں، مغرب اور وتر پورے ہوں گے، اور فجر کی 2 سنتیں بھی پڑھنی چاہیے۔ اور باقی امام کے پیچھے جب پڑھیں گے تو بھی جو امام پڑھے گا اتنی ہی پڑھنی پڑے گی آپ کو۔ زبیر خان انڈیا سے، کیا عورت عید کی نماز ادا کر سکتی ہے؟ اگر جہاں کوئی خاتون عید کی نماز پڑھنا چاہتی ہیں وہاں ان کے لیے، خواتین کے لیے بھی عید کی نماز کا انتظام کیا گیا ہے، تو پھر مکمل پردے میں خوشبو لگائے بغیر اور پراپر یعنی عورت کے لیے پردے کا بہت زیادہ اہتمام ضروری ہے نماز کے لیے خاص طور پر، تو مکمل پردے کی حالت میں اور خوشبو لگائے بغیر جانا ان کے لیے جائز ہے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے میں ایک مسلمان لڑکی ہوں، ایک ہندو لڑکے کو پسند کرتی ہوں، اگر ہم اپنے اپنے مذہب میں رہ کر شادی کر لیں تو کیا ہمارا نکاح صحیح ہو جائے گا؟ نہیں جناب، ہندو کی شادی یا غیر مسلم کی شادی مسلمان لڑکی سے نہیں ہو سکتی، یہ زنا ہوگا، یہ شادی نہیں ہوگی۔ انڈیا حیدرآباد سے کسی نے پوچھا ہے میں جس سے شادی کرنا چاہتا تھا اس کی شادی کہیں اور ہو گئی ہے، میں اب کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتا، مگر میرے گھر والے میری شادی کر رہے ہیں، میں اب کیا کروں؟ بھائی آپ جلدی شادی کر لیں تاکہ آپ کے دل سے وہ نکل جائے، کیونکہ اس کی شادی کہیں اور ہو گئی، اس کے بچے آپ کو ماموں کہنے والے ہیں تھوڑے دنوں میں، تو بہت بڑی ٹینشن کھڑی ہو جائے گی۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ کے بچے اس کے شوہر کو پھر ماموں کہیں، تو اس لیے آپ شادی کر لیں، آپ کا دماغ وہاں سے انشاءاللہ ہٹ جائے گا۔ ایسا ہوتا رہتا ہے سوسائٹی میں، بہت دفعہ بہت پبلک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، چاہتا کوئی اور ہے شادی کہیں اور ہوتی ہے، دنیا اسی کا نام ہے، ٹینشن لینے کا نہیں ہے۔ شانزہ پاکستان، میں نے سنا ہے کہ میوزک کے بغیر ایسا گانا سننا شرعاً جائز ہے جس میں کوئی شرکیہ بات نہ ہو۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اگر ایسا گانا گایا یا سنا جائے جس میں نامحرم سے محبت کا اظہار ہو تو وہ ناجائز ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پھر تو FSC اور میٹرک میں اردو کی کتاب میں غزلیں پڑھنا بھی ناجائز ہوگا، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ برائے مہربانی بتا دیں۔ غزلوں میں اور گانوں میں فرق ہے، گانا گانا صحیح نہیں ہے، نہ سننا ٹھیک ہے نہ گانا صحیح ہے، چاہے میوزک کے بغیر ہی کیوں نہ، البتہ اتنی گنجائش ہے میاں بیوی ایک دوسرے کو بغیر میوزک کے گانا سنا سکتے ہیں۔ باقی یہ کہ غزلوں پر آپ اس کو قیاس نہیں کر سکتے، غزلیں تو غزل ہوتی ہے، گانے کا ایک الگ سے ترنم ٹائپ کی ایک چیز ہوتی ہے، وہ ترنم میں غزل پڑھنا بھی جائز ہے، اور غزلیں تو ایک عربی ادب سیکھنے کے لیے ہوتی ہیں، اردو ادب، اگر اردو غزل ہے تو اردو ادب سیکھنے کے لیے، عربی غزل ہے تو عربی ادب سیکھنے کے لیے، تو وہ تو زبان میں مہارت پیدا کرنے کے لیے ایک اچھا اس کا ایک مقصد ہوتا ہے غزل کا۔ اور پھر غزل میں جو عشق معاشقے کی باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کہیں اور بھی لے جا سکتے ہیں، اس میں ضروری نہیں ہے کہ اس سے عورت ہی مراد ہو، لیکن بہرحال گانے میں فسادات زیادہ ہیں، اور گانا سنتے سنتے پھر لوگ آگے جو ہے وہ ڈرامہ فلموں کی طرف بھی جاتے ہیں، موسیقی کی طرف بھی جاتے ہیں، تو غزلوں پر اس کو قیاس نہیں کیا جائے گا۔ غزل تو ایک سادہ سی چیز ہوتی ہے، اس کو تھوڑا بہت ترنم سے لوگ پڑھ لیتے ہیں، گانے کا ترنم اور غزل کے ترنم میں بہت فرق ہے، گانے کا ترنم ایک بہت ہی الگ اس انداز کا ہوتا ہے، اور یہ سب چیزیں انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ لقمان میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لوگوں میں بہت سے ایسے ہیں جو لوگوں کو قرآن سے غافل کرنے کے لیے لہو الحدیث خریدتے ہیں، تو یہاں لہو الحدیث سے مراد گانے بجانے ہیں، تو وہ گانے بجانوں میں پڑھتے ہیں اور پھر لوگ اللہ سے غافل ہوتے ہیں۔ تو یہ گانے بجانے کی میں ایک ماہیت اس کی ایسی ہے کہ آپ کو قرآن سے، ذکر سے اور دین سے غافل کرنے والی چیز ہے، اس لیے اس سے اوائڈ کریں۔ نیپال سے کسی نے پوچھا ہے جی میری عمر 26 سال ہے، میں نے طوائف کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، اب مجھے بہت ندامت ہے، مجھے خود سے گھن آتی ہے، خود سے نظر نہیں ملا پا رہا ہوں، اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میری شادی ہونے والی ہے، میری ہونے والی بیوی بہت نیک ہے، میں اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہتا، دل کرتا ہے سب کچھ بتا دوں اپنے ماضی کے بارے میں، کیا میرے جیسے انسان کو اس نیک لڑکی سے شادی کرنی چاہیے یا سب کچھ اس کو بتا دینا چاہیے؟ میں ایسا کیا کروں کہ اللہ میری غلطی کو معاف کر دے، رہنمائی فرمائے؟ بھائی آپ بس توبہ استغفار کریں، 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے بہت زیادہ معافی مانگے رو رو کے، اور کچھ رقم اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے صدقہ بھی کر دیں، اور اس کے بعد بھول جائیں اس گناہ کو، اپنی بیوی سے قطعاً اس کا تذکرہ نہ کریں، اور پکی توبہ اگر آپ نے کر لیا تو آپ بھی پھر نیک ہی ہیں، آپ کی بیوی جیسے نیک ہے تو آپ بھی نیک ہے، اس کو ہرگز نہ بتائیں، کیونکہ ایک گناہ کے بعد ایک اور گناہ ہو جائے گا اگر آپ نے اس کو بھی بتا دیا۔ تو سوسائٹی میں اپنے گناہ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے،
اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگے اور آپ خوش قسمت ہیں، ورنہ جو لوگ منہ کالے کرتے ہیں وہ پھر سفید ان سے ہوتا نہیں ہے دوبارہ منہ، توبہ کرتے بھی ہیں تو توڑ دیتے ہیں وہ۔ اس زنا جو ہے نا، زنا کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ توبہ کی توفیق چھن جاتی ہے اکثر لوگوں سے، اور کر بھی لیں تو توڑتے ہیں، پھر وہ پھر کرتے ہی رہتے ہیں، پھر توبہ کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایسا گندا غلیظ ایک جو ہے نا گھناؤنا جرم ہے کہ جو انسان کو اس کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے پھر۔ اس لیے بس اب آپ نے توبہ کر لی، بھول جائیں ہمیشہ کے لیے، اس کو دماغ سے نکال دیں، سوچیں بھی نہیں اب اس کے بارے میں، اور اپنی گھر والی کو جو ہونے والی ہے اس کو بتائیں نہیں کہ میں یہ منہ کالے کر کے آیا ہوں، بس چھوڑ دیں، بھول جائیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ جتنے گڑ گڑا کے بس ایک دفعہ توبہ کر لیں، پھر دوبارہ بھول جائیں، اس کا تذکرہ زبان سے بھی نہ کریں کبھی، نہ دل میں سوچیں۔ ریحان خان: ہندو لوگ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، ہندو لوگ مسلمان سے زبردستی جے شری رام بلوانے لگتے ہیں، کیا مسلمان بھی ہندوؤں کو مار کر اللہ اکبر بلوا سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، کسی کو مار کے اللہ نکلوانا جائز نہیں ہے۔ وہ اگر غلط کر رہے ہیں تو یہ تھوڑی کہ مسلمان بھی غلط کرنا شروع کر دیں، یہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔ انڈیا سے کسی نے مجھے پاکستانی پنسورا پڑھنا کیسا ہے؟ ہندوستانی جائز ہے، پاکستانی کا مجھے پتہ نہیں بھائی کیا ہے ہندوستانی پاکستانی۔ پنسورا تو یہ میں نے مذاق میں کہا ہے کہ پنسورا تو پنسورا ہے، تو قرآن پڑھا کریں، سیدھا سیدھا الف لام میم سے لے کے سورہ ناس تک 1 مہینے میں ختم کریں یا 2 مہینے میں ختم کریں۔ پتہ نہیں پنسورے لوگوں نے کیوں متعین کر لیے، جائز یہ بھی ہے لیکن اس کی کوئی دلیل ہمارے علم میں نہیں ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے جی، باریک کپڑے پہننے والی عورتوں کے بارے میں وعید آئی ہے، کیا یہ وعید میک اپ کر کے نامحرموں کے سامنے والی خواتین کے بارے میں بھی ہے؟ بالکل ظاہر ہے وہی وعید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کاسیات عاریات، بہت سی عورتیں لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، یعنی باریک کپڑا ہوگا ان کا، اور آپ نے فرمایا لا یجدن ریح الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو کئی بہت دور سے محسوس ہوتی ہے، تو جنت کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دے گا اللہ تعالیٰ ان کو۔ تو اب اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ غیر محرم مردوں کی اٹریکشن کا ذریعہ بنتی ہیں، تو اسی طرح زینت اختیار کر کے مردوں کے سامنے آنا، چاہے وہ میک اپ ہی کیوں نہ ہو، تو وہ بھی اٹریکشن کا ذریعہ ہے۔ تو دلالت النص سے یہ بات ثابت ہے کہ جو وعید وہاں ہے وہ وعید یہاں بھی۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے رمضان میں اللہ کو اپنا بنانے والا عمل بتا دیجئے جو روزانہ پابندی سے ادا کیا جا سکے۔ بھائی جان رمضان تو گزر گیا ہے، آج تو انڈیا میں عید ہے، کل ہمارے ہاں عید تھی، تو یہی ہو سکتا ہے کہ آپ آئندہ کے لیے خیال کریں، اور رمضان میں دعاؤں کی کثرت، نوافل، یہ سب چیزیں، صدقہ خیرات، سب چیزیں رمضان میں ایسی ہیں جو اللہ کے قریب لے جاتی ہیں انسان کو۔ کوئی بھی نیک عمل کرے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ ذکر کرنے کا اثر، ذکر اور دعائیں، یہ 2 چیزیں جتنا اللہ کے قریب کرتی ہیں کوئی اور چیز نہیں کرتی۔ یونس صاحب انڈیا سے: میری بہن اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتی ہے مگر میری امی اس جگہ کرنے کو تیار نہیں، جبکہ میرے ابو اس جگہ کے لیے راضی ہیں۔ اس بات پر امی گھر چھوڑ کر ماموں کے گھر چلی گئی ہے، ان کو سمجھانے کے لیے 2 بار گئے مگر وہ آنے کو تیار نہیں۔ میرے 2 بھائی بھی اس شادی کے خلاف ہیں، جبکہ میں اور ابو اسی رشتے کے لیے راضی ہیں جہاں بہن چاہتی ہے، کیونکہ کل کو کوئی اور وقت آئے گا، کوئی اور دقت آئے گی تو اور زیادہ عزت خراب ہوگی۔ رہنمائی فرمائے میں کس کا ساتھ دوں، امی کا یا ابو کا؟ اللہ نے لڑکی کا ولی باپ کو بنایا ہے، اگر ابا کہیں شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو ماں کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی، اپنے یعنی لڑکی کے باپ کی مخالفت کرے، وہ تو یہ بالکل غلط ہے۔ تو آپ کی امی کو چاہیے وہ ناراض نہ ہو، واپس آ جائیں، جہاں ابا چاہ رہے ہیں شریعت میں وہی حکم ہے۔ ابا جب راضی ہیں تو باپ کو زیادہ پتہ ہوتا ہے حالات کا، دنیا کا، تو ایسی چیزوں میں عام طور پر ماؤں میں کانفیڈنس نہیں ہوتا، ان میں قوت فیصلہ نہیں ہوتا، تو اس لیے قوت فیصلہ نہیں ہوتی ان میں، تو جہاں باپ چاہ رہا ہو شادی وہیں کرنی چاہیے۔ مائرہ اقبال انڈیا سے: میں 11ویں جماعت کی طالبہ ہوں، میں صحیح بخاری کی اس حدیث کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ حدثنا عثمان بن الحیثم قال حدثنا عوف عن الحسن عن ابی بکرۃ قال لقد نفعنی اللہ بکلمۃ سمعتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام الجمل بعدما كدت ان الحق باصحاب الجمل فاقاتل معهم قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا امرهم المرأة۔ مائرہ اقبال انڈیا سے پوچھتی ہے میں 11ویں جماعت کی طالبہ ہوں، میں نے صحیح بخاری کی ایک حدیث پڑھی ہے، اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ حدیث نمبر صحیح بخاری کی ہے 4425۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اہل فارس کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے کسی عورت کو ملکہ بنایا ہوا ہے، تو کسرا کی جو بیٹی ہے وہ ان کی ملکہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے معاملات عورت کے سپرد کر دے۔ تو اس بارے میں انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا اس دور میں خواتین کسی بلا اختیار عہدے پر فائز ہو سکتی ہیں؟ ابتداء اسلام میں کچھ خواتین قائدانہ کردار ادا کرتی تھیں، جیسے حضرت خدیجہ
ایک کامیاب بزنس مین تھی، بزنس وومن تھی اور کسی حد تک اپنے ملازمین پر اختیار رکھتی تھی. کیا خواتین وزیر اعظم بن سکتی ہیں؟ دیکھیے اپنے ملازمین پر اختیار ہونا وہ تو سب کو اپنے ملازمین پر اختیار ہوتا ہے. کاروبار میں بزنس کرنا وہ بھی مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں ہے اس میں. آپ اپنے ماتحتوں پر بھی امیر ہی ہوں گے. ظاہر ہے جو حدیث میں تو آتا ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیہ، ہر شخص راعی ہے، نگہبان ہے. تو عورت اپنے بچوں پہ نگہبان ہے. تو یہ نگہبانی اپنے بچوں پہ، اپنے ملازمین پہ، اس میں مرد اور عورت کو کوئی فرق نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب مسلمانوں کا کوئی اجتماعی معاملہ ہو تو اس میں مرد کو چھوڑ کر عورت کو حاکم بنانا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ عورت میں وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا، وہ جذبات سے متاثر ہوتی ہے. یہ اس کی مینٹلی جو ہے نا، وہ مردوں جیسی نہیں ہوتی. تو اللہ نے اس کو اس لحاظ سے ڈیزائن ہی نہیں کیا ہے. تو جب کوئی بڑی مصیبت آئے گی، کوئی بڑا مسئلہ آئے گا، وہ گھبرا جا سکتی ہے، وہ لوگوں کی باتوں سے، جذبات سے متاثر ہو کر فیصلے کر سکتی ہے. تو اس لیے یہ مطلب شریعت کا نہیں ہے کہ تمام عورتیں ایسی ہوتی ہیں، لیکن شریعت کا مقصد یہ ہے کہ عورت کی جنس میں یہ بات شامل ہے. ہاں یہ ممکن ہے کہ بعض عورتوں میں مردوں سے بھی زیادہ کانفیڈنس ہو، لیکن کیسے پتہ چلے گا کہ بعض عورتیں ہیں؟ تو شریعت میں حکم کا مدار عمومی قواعد اور کلیات پر ہی ہوتا ہے. اس لیے اسلام میں اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ عورت کو سربراہ بنایا جائے. اور یہ ایک میڈیکل سائنس اس بات کی معترف ہے کہ مرد اور عورت اس میں ایک جیسے نہیں ہوتے. مرد میں جو ڈیسیجن پاور ہوتی ہے وہ عورت میں نہیں ہوتی. لیکن بہرحال اگر کہیں عورت حاکم بن جائے تو پھر اس کی اطاعت لازم ہے. پھر اس بیس پر اس کے خلاف آپ بغاوت نہیں کر سکتے کہ چونکہ یہ عورت عالم بغاوت کریں گے. اسلام میں حاکم بننے کے بعد کے اصول الگ ہیں، حاکم کے لیے سلیکشن کے اصول الگ ہیں. دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر کہیں عورت کی سلیکشن ہو رہی ہو اور دوسری طرف مرد ہو، مرد کے حاکم بننے میں نقصانات اور بھی زیادہ ہوں، یعنی اس میں جو خرابیاں ہیں، وہ جو سوسائٹی کے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ فیصلہ کر رہے ہو کہ بھئی ایک طرف عورت ہے، عورت کو بھی حاکم بنانا جائز نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں دوسری طرف مرد ہے، مگر اس مرد میں اس خرابیاں عورت سے بھی زیادہ ہیں. اس کے بارے میں یہ خطرہ ہے کہ وہ ایجنٹ ہے، یا یہ کہ وہ تو بالکل ہی ملک کا بیڑا غرق کر دے گا، وہ مخلص ہی نہیں ہے. تو پھر شریعت میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ دو بڑی مصیبتوں میں جب انسان کو اختیار دیا جائے تو چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جائے. آپ کے پاس آپشن ہی ہے ایک مرد اور ایک عورت کا، تو اور اس میں آپ کا خیال یہ ہے کہ عورت میں ایک عیب ہے کہ یعنی حاکم ہونے کے لحاظ سے کہ وہ عورت ہے، لیکن اس میں دوسرے عیب نہیں ہے. اور مرد میں ایک عیب تو نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے مرد ہے، لیکن اس میں کوئی دوسرے فالٹ ہے. تو پھر ایسے موقع پہ بھی عورت کو ترجیح دی جا سکتی ہے. پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ حدیث میں عورت کو سربراہ بنانے سے منع کیا گیا ہے. پھر یہ بھی تو ہے نا کہ فاسق آدمی کو اور 2 نمبر آدمی کو بھی تو سربراہ بنانے سے منع کیا گیا ہے. تو احول البلیتین کے اصول پر پھر عمل کیا جائے گا. یہ 2 ٹینشنوں میں سے جو 2 بڑی مصیبتوں میں سے چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جائے گا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے فاسق آدمی، گناہگار آدمی کو بادشاہ بنانا جائز نہیں ہے اپنے اختیار سے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نیک تو ہے مگر اس میں امور سلطنت کی مہارت نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے اس کا، اور ایک نیک تو نہیں ہے لیکن تجربے کار ہے، تو پھر تجربے کار کو بنایا جائے گا. اس لیے کہ اگرچہ وہ فاسق ہے لیکن بھائی 2 مصیبتیں ہمارے سامنے، ایک تو نیک ہے ایک برا ہے، لیکن اس نیک کو تجربہ ہی نہیں ہے، وہ تو ملک کی بالکل لٹیا ہی نہ ڈبو دے کہیں، بالکل ہی نہ بیڑا غرق کر دے. اور ایک تجربے کار ہے، وہ ملک کے ساتھ کسی حد تک مخلص ہے یا تجربہ ہے اس کا، کم از کم چلا سکتا ہے. ایک میں صلاحیت ہی نہیں ہے. ایک آدمی نیک ہے، آپ نے ڈرائیونگ کی سیٹ پہ بٹھا دیا اس کو تو وہ تو فوراً کھائی میں گرا دے گا گاڑی. اور ایک نیک نہیں ہے لیکن چلانی آتی ہے گاڑی، تو اس کس سے امکان ہے کہ شاید ٹھیک چلا لے. تو جہاں 2 بڑی ٹینشنیں، مصیبتیں ہوں گی تو پھر شریعت کا اصول یہ ہے کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جائے گا. تو اسلام میں عورت کا سربراہ بنانا اپنے اختیار سے جائز نہیں ہے. خلاصے کے جواب کا خلاصہ میں سنا رہا ہوں. اپنے اختیار سے اور عورت کو آپ سربراہ بنا نہیں سکتے، لیکن اگر ایک طرف عورت ہے، دوسری طرف آپ کو یہ ہے کہ اگر عورت کو نہیں بنایا تو دوسری طرف جو مرد بنے گا وہ اس سے بھی زیادہ نقصان کا ذریعہ بنے گا، تو پھر عورت ہی کو ترجیح دی جائے گی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ کے اختیار کے بغیر اگر کوئی عورت سربراہ بن گئی ہے تو جب بن گئی ہے تو پھر بہرحال اس کی اطاعت واجب ہے. پھر تو غلام جو خلافت کا یا حاکم کا اہل ہی نہیں ہوتا اس کی بھی جب اطاعت واجب ہے بخاری کی حدیث کے مطابق، تو پھر عورت تو بہرحال غلام سے تو 1000 گنا بہتر ہوتی ہے، تو اس کی تو پھر بھی بہرحال اطاعت کی جائے گی. تو غلام پر تو اپنے اوپر سرے سے کوئی اختیار ہی نہیں ہوتا. پھر بھی اگر وہ حاکم بن جائے کسی طریقے سے تو شریعت کہتی ہے اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی، تو غلام بھی تم پر رجل عبد حبشی، غلام بھی اگر حاکم بن جائے نا تو اطاعت کرنی پڑے گی، حالانکہ غلام تو اپنی کسی چیز کا مالک ہوتا ہی نہیں ہے. تو اسلام میں حاکم کے اصول میں یہ چیز سامنے رکھی گئی ہے کہ ملک میں فساد پیدا نہ ہو.
انڈیا سے کسی نے پوچھا کچھ گھریلو مسائل کی وجہ سے میرے والد مجھے بول رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، میں اس بات پر راضی نہ ہوں، کیا یہ والد کی نافرمانی تو نہیں ہوگی؟ میں کیا کروں؟ رہنمائی فرمائے۔ دیکھیں مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے والد صاحب کس بیس پر کہہ رہے ہیں، آپ بہتر ہے کہ اپنے پورے حالات بتا کر قریب کے کسی سمجھدار عالم سے مشورہ لے لیں۔ آپ بعض دفعہ والد کی بات بہت معقول ہوتی ہے تو پھر شریعت میں حکم یہ ہے کہ باپ کی اطاعت کی جائے اس بارے میں، لیکن اب اس میں غلطی پر کون ہے اور کس حد تک آپ کی وائف باپ کو تکلیف پہنچا رہی ہیں یہ فیصلہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو ایسے مسائل جو ہے پھر اپنے کسی قریبی جاننے والے کوئی عالم ہو ان کو پورے حالات بتائیں اور اس کے بعد ان سے مشورہ لیں۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا مجھے نماز میں بار بار شک ہوتا رہتا ہے، کبھی سجدہ بھول جانے کا، کبھی سورت نہ پڑھنے کا شک ہوتا ہے، ایسا کافی دنوں سے ہو رہا ہے، اکثر سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، رہنمائی فرمائیں۔ غالب گمان پر عمل کر لیا کریں، بس جس طرف ذہن غالب ہو اسی پر عمل کر لیا کریں، زیادہ شک نہ کیا کریں اس میں، اور پھر بھی اگر کہیں بھی ذہن نہیں جاتا تو یقین پر عمل کریں۔ اگر آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں ایک سجدہ کیا، 2 سجدے کیے تو ایک اور سجدہ کر لیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ اگر آپ کو شک ہے کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں تو اتحیات میں بیٹھیں اور پھر 1 رکعت اور پڑھ لیں اور پھر آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ شانزہ پاکستان سے میرا ایک اور بھی اہم سوال ہے، میں پاکستان میں اسلام آباد سے تعلق رکھتی ہوں۔ ایک دن میں نے انسٹاگرام پر ایک اسلامک ویڈیو کے نیچے ہندوؤں کے کمنٹس پڑھے، اس میں وہ اسلام کے بارے میں ایسی غلط باتیں کر رہے تھے جس کا اسلام میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے میں نے اپنا فرض سمجھ کر ایک کمنٹ کا رپلائی دیا۔ اس ہندو نے کہا کہ اس بات کا میرے پاس پروف ہے، اس لیے میں نے اس کو ان باکس میں آنے کی پرمیشن دے دی۔ میں نے اس کو وہ بات تو سمجھا دی مگر اس کے اسلام کے بارے میں اور بھی کئی شبہات ہیں۔ وہ ہندو ہے، انڈیا میں رہتا ہے اور میں اس کو نہیں جانتی، اور میں اس سے اسلام اور ہندو مت کے علاوہ کسی بارے میں بات نہیں کرتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب 2 مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ حدیث مجھ پر لاگو ہوتی ہے اور کیا مجھے اس سے بات نہیں کرنی چاہیے؟ جبکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں اس سے بات کروں تو شاید مسلمان ہو جائے گا۔ دیکھیں اگر آپ جوان خاتون ہیں تو آپ اس سے بات نہ کریں، کسی کے اسلام لانے کے لیے اپنے آپ کو آزمائشوں میں ڈالنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مرد بہت پڑے ہوئے ہیں، مردوں کو آپ خواتین پہ محنت کریں، تو ان کو کسی صحیح بندے کا نمبر دے دیں جو دین کا کام کر رہے ہوں۔ کیسر راجہ صاحب کا بھی نمبر دیا جا سکتا ہے، اور بھی بہت سے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں اسلام پر، میرا بھی نمبر دیا جا سکتا ہے۔ ایسا یعنی اگر کوئی ان کے اسلام کے بارے میں کوئی شبہات ہیں تو ان کا ہم بھی جواب دے سکتے ہیں، یا آپ ان سے ریٹرن میں سوال لے لیں اور انشاءاللہ ہم اس کے جواب یہاں چینل پہ ریکارڈ کروا دیں گے۔ تو لیکن میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ ایسے کسی سے اس طرح ڈائریکٹ رابطہ نہ کریں، اس کے عام طور پر اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ دیکھنے میں سامنے آتے ہیں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا کیا ہاتھ سے خواہش پوری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی، روزے کے دوران ہینڈ پریکٹس کی اگر کسی نے ڈسچارج ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس سے صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا، لیکن سخت گناہ ہوتا ہے۔ رمضان کا روزہ توڑنا معمولی جرم نہیں ہے، تو قضا واجب ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ شاہ سید سوا سے میں MBBS کا طالب علم ہوں، میرا سارا خرچہ میرا بھائی چلاتا ہے۔ میں نے اپنے گھر والوں سے کہا ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، گھر والے کہتے ہیں پہلے پڑھائی مکمل کرو اور پیسے کماؤ پھر شادی کرو، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سائیڈ بزنس شروع کرتے ہیں کوئی پڑھائی کے دوران ہی جو یورپ میں جاتے ہیں نا لوگ، پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں اور کھانچے بھی کھولے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے شام کے وقت میں اپنے کچھ نہ کچھ بزنس کر رہے ہوتے ہیں، تو جب انسان کے سر پہ پڑتی ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو آپ تھوڑا بہت بزنس شروع کر دیں اسی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ برکت دے گا تو میں شادی کر لوں گا، تو انشاءاللہ اللہ برکت دے گا اور آپ کی جلد شادی ہو جائے گی۔ پڑھائیاں مکمل تو ہونے میں اگر لگا، پڑھائی تو پھر چلتی رہتی ہے، پڑھائی تو کبھی مکمل ہوتی نہیں ہے، وہ تو پھر جا کے آپ پتہ نہیں بڈھے ہو کے شادی کریں گے، پھر وہی ہوگا کہ ایک آدمی کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو اس لیے بادام نہیں کھا سکتا تھا وہ خرید کے، جب پیسے آئے تو منہ میں دانت نہیں رہے، تو کہتا تھا کہ جب پیسے تھے تو جب دانت تھے تو پیسے نہیں تھے بادام چبانے کے لیے، بادام خریدنے کے لیے، اور جب پیسے آئے تو دانت نہیں ہے۔ یہی ہوتا ہے، پڑھائیاں کر کے بڈھے ہو جاتے ہیں، کسی کام کے رہتے نہیں ہیں، بیوی سے وہ محبت بھی نہیں ہوتی، جذبات بھی نہیں ہوتے، بچے بھی لیٹ پیدا ہوتے ہیں، دادی نانی دادا دادی بننے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، تو اپنے خاندان اور پریوار کی خوشیاں کم بختوں کو دیکھنا نصیب نہیں ہوتی۔ اور ایسی کوئی مسٹیک بیان کے دوران ہوا کرے تو اسی وقت بتا دیا کریں۔ اب آیت میں اگر کوئی زبر زیر کی غلطی تو یہ نہیں تھی، لفظ کی غلطی تھی، لیکن چونکہ میننگ سیم تھے تو وہ افا نجعل کے بجائے میں نے ام نجعل کہہ دیا، تو اسی وقت یہ بول دینا چاہیے بھئی افا نجعل۔ آیت میں اگر کبھی بھی کوئی مسٹیک ہو نا فوراً بولنا چاہیے پڑھنے میں، اس میں کوئی ادب نہیں ہے کہ جی وہ مفتی صاحب محسوس نہ فرمائیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی کی چائے میں مکھی گر گئی، وہ پی رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کہیں محسوس نہ فرمائیں، بعد میں بتائیں گے، تو بعد میں تو موقع چلا گیا نا، اب ایک چیز ریکارڈنگ میں اپلوڈ بھی ہو گئی، چلی بھی گئی، تو وہ اسی وقت
بتانا چاہیے. کسی بڑے کی چائے میں مکھی گر جائے تو فوراً ٹوکو گے نا بھائی احتیاط کریں. اب اس میں آپ اگر ادب تمیز سے کام لے رہے ہیں تو آپ بھی معذرت کے ساتھ بے وقوف ہونے کی آپ کے نہیں, یعنی جو بھی اس طرح کا حرکت کرے گا اس کے بھی بے وقوف ہونے کی علامت. اور اگر وہ ٹوکے اور سامنے والے کو غصہ آ جائے تو یہ سامنے والے کی بھی بے وقوف ہونے کی علامت. یعنی وہ اس پہ خوش ہے کہ مکھی کھا لوں میں لیکن مجھے کوئی ٹوکے نہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو جب بھی کوئی بھی آپ کو آپ کی کسی غلطی پر تنبیہ کرے تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. اللہ نے جو بڑا نافرمان ہے نا, بڑا نافرمان, اس کی علامت بتائی ہے کہ جب اسے اس کی کسی خطا پر تنبیہ کی جاتی ہے تو اس کو اس کی عزت نفس, اس کی سیلف ریسپیکٹ جو ہے نا, وہ اس کو اس گناہ پہ اور مضبوط کر دیتی ہے. یعنی وہ انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اللہ نے فرمایا فَحَسْبُهُ جہنم. یہ بھی قرآن کا انداز ہے. فرمایا یہ نہیں کہ ایسا شخص جہنم میں جائے گا, یہ بھی نہیں. فرمایا اس کے لیے جہنم کافی ہے. ایسے آدمی کا تکبر اس وقت تک نہیں ٹوٹے گا جب تک یہ جہنم کی آگ میں جلے گا نہیں. کیونکہ کسی کا جو تکبر سمجھتے ہیں نا, بڑا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا, یہ یا تو دلائل سے سمجھ میں آتا ہے اور دلیل ماننے کی اس میں صلاحیت ہے ہی نہیں, کیونکہ دلیل سننے کی صلاحیت نہیں ہے تو ماننا تو اگلا اسٹیپ ہے نا. ہائے ہائے ہائے, بات اب یہاں سے مسئلہ سیٹنگ آؤٹ ہونا شروع ہو. دیکھو 2 اسٹیپ ہوتے ہیں, یہ سب پر فٹ آتی ہے یہ بات. ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہر انسان تربیت کا محتاج ہے یا نہیں ہے؟ اگر انسان تربیت کا محتاج نہ ہوتا, ہر آدمی اپنے بارے میں رکھ کے سوچ, تو اللہ پیغمبروں کو بھیجتے, کہتے خود ہی تم فنڈر ہو, خود ہی سوچ کے ٹھیک بن جاؤ, خود ہی سوچ کے کیا بن جاؤ, اپنا اچھا برا خود ہی سوچو اور کیا بن جاؤ, ٹھیک ہو جاؤ. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو والدین اس کو سکھاتے ہیں نا کیسے کھانا ہے, واش روم کیسے یوز کرنا ہے. تبھی جن والدین نے بچوں کو واش روم یوز کرنا نہیں سکھایا وہ اب تک چاند پہ پہنچنے کے باوجود بھی پانی استعمال نہیں کرتے. ایسا ہی ہے نا, والدین نے نہیں سکھایا. ان کتنے پڑھ لکھ گئے مگر ان کو سمجھ میں نہیں آتا یہ پانی کی کیا ضرورت ہے, اور ہمیں والدین نے سکھایا تو ہم کہتے ہیں یہ پانی کے بغیر ان کا گزارا کیسے ہوتا ہے یار. آدمی کے دانت گندے ہوں برداشت ہو جائے گا, کپڑے میلے ہوں, کیونکہ میل کو چیل ہی لگا ہے نا. ارے مٹی لگی ہوئی ہے تو مٹی میں تو صبح شام گھومنا ہوتا ہے, لیکن یہ چیز کیسے برداشت ہو جاتی ہے یار, یہ عقل میں نہیں آتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان تربیت کا بہت زیادہ محتاج ہے. بات پہ اس کو کیا چاہیے؟ تنبیہ. کوئی اسے ہر وقت بتاتا رہے یہ صحیح ہے اور یہ غلط, ہر وقت. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ ایسے شخص سے بیعت ہو جو ٹراخ ہو. یہ حضرت کی اپنا لفظ تھا. کیا ہو؟ ٹراخ. ٹے رے الف اور خے, یہ حضرت نے خود ایک لغت بنائی تھی. اس کا مطلب ٹر کرنے والا. کیا کرنے والا؟ ہم کہتے ہیں نا بھائی ہر وقت ٹر کرتا رہتا ہے, ہر وقت بولتا رہے گا, کبھی چپ بھی بیٹھا رہا کر, ہوتا ہے نا. تو حضرت فرمایا کرتے تھے جس سے بیعت ہونا, اپنے آپ کو جس کے حوالے کرو اپنی تربیت کے لیے, تو اس شیخ کو منتخب کرو جو کیا ہو, گویا ہر وقت ٹٹر کرتا ہو. ٹٹر کا مطلب ہر وقت بولتا ہو کہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ تم غلط کر رہے ہو, یہ تم غلط کر رہے ہو, یہ تم نے غلط کیا, یہ تم نے غلط کیا. 24 گھنٹے آپ کو آپ کی غلطیاں بتاتا رہے. فرمایا پھر انسان کا بچہ بنتا ہے. اتنی تربیت کی ضرورت ہے انسان کو. موضوع چینج ہو گیا, سورہ قلم سے تھوڑا سا ہٹ گیا ہوں میں, لیکن بھائی مقصد تو اصلاح ہے نا, تو جو بات فائدے کی اسی کو پارسل کرنا چاہیے. تفسیر کے جو میرے اوریجنل لیکچر ہو رہے ہیں وہ آپ سن سکتے ہیں. وہ شروع میں 8 لیکچر گرامر کے ہیں. میرا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس میں پیر, منگل اور بدھ کو 3 دن وہ لیکچر رات کے وقت چلتے ہیں. وہ آپ سنیں تو وہ ٹو دا پوائنٹ تفسیر ہی ہے. اس میں قرآن سمجھ میں آئے گا ڈائریکٹ. اس میں گرامر بھی ہے, عربی گرامر. وہ 68 نمبر لیکچر ابھی اپلوڈ ہوا ہے میرا خیال ہے, 68 یا 69. یہ جو مجلس ہے یہ واعظ و نصیحت کی ہے. اس میں ہمیں لگے گا کہ کہیں اسکرو پانے سے کہیں بھی ٹائٹ کرنے کی ضرورت ہے تو ہم وہ والا اسکرو ٹائٹ کرنا, بھائی میکینک کے پاس گاڑی لے کر جاتے ہیں
तो आप बोलते हैं जी इस गाड़ी की ट्यूनिंग कर लो। अब अच्छा मैकेनिक होगा तो उसको ट्यूनिंग के अलावा भी अगर कोई गाड़ी में काम नजर आएगा कि भाई ये नट थोड़ा सा ढीला था, ये दरवाजा थोड़ा वाइब्रेट कर रहा है, तो स्क्रू वो क्या करेगा, उसको टाइट कर दे। तो यहाँ पर जो आप आते हैं ये सोच के बयान सुनने के लिए बैठा करें कि मुफ्ती साहब जिस वक्त जो स्क्रू ढीला देखेंगे उसको टाइट करना शुरू कर दे, ठीक है ना। और नियत हमारी ये होती है कि मेरी अपनी भी इस्लाह हो, स्वयं को शेख मुर्शिद तो है नहीं। तो हमारे हजरत फरमाया करते थे कि अपनी इस्लाह किसी ऐसे शख्स से कराओ जो हर वक्त तुम्हें तुम्हारी गलतियां बताता रहे। देखो डॉक्टर के पास जाते हो, अच्छा डॉक्टर ना, तो वो आपको आपकी बॉडी में जो फॉल्ट हैं वो बताएगा, ये जो खूबी हैं वो बताएगा, फॉल्ट बताएगा। अब आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपको बताया माशा, अब आपको फीवर भी है, आपका जिगर भी सही काम नहीं कर रहा, किडनी का भी प्रॉब्लम है। डॉक्टर क्या कर रहा है, आपको कह रहा है माशाल्लाह आपकी सेहत जबरदस्त, आपकी नजर 6/6, सुनने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप माशाल्लाह फोड़ते भी तबीयत से, हाजमा भी आपका टाइट, दांत आपके बड़े खानदानी रखे हुए। तो ये डॉक्टर है कोई? ये तो बिगाड़ रहे हैं आपको। आप जनाब ऐसे डॉक्टर के पास जब बैठ के उठ के वापस जाओगे तो आपकी सेहत अच्छी होगी या बेड़ा गर्क हो जाएगा? खुशफहमियों की भीड़ में पड़ जाओगे। और हाँ, तंदूरी का शेर है, खुशफहमियों की भीड़ में तो ये भूल गया पहले मरेगा बाद में जन्नत में जाएगा। कुछ इस टाइप का शेर है, जन्नत में जाने का शौक तो तुझे है लेकिन पहले क्या है, पहले मरेगा ठीक है ना, फिर जाएगा। तो वो डॉक्टर अच्छा डॉक्टर है, हाँ कभी कभार वो आपके बॉडी में जो अच्छी चीजें हैं जो सही काम कर रही हैं वो आपको हौसला दिलाने के लिए कि भाई सारा ही कुछ खराब नहीं है, माशाल्लाह आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, वो थोड़ा सा अप्रिशिएट करने के लिए ताकि मायूसी का शिकार ना हो। लेकिन ज्यादा फोकस वो किसको करेगा? आपकी बीमारी। टेस्ट में जो चीजें सही होंगी वो एक दफा रिपोर्ट के तौर पे बता देगा ये, लेकिन जो फोकस किसको करेगा, यार ये रिपोर्ट आपकी शुगर की रिपोर्ट क्लियर नहीं। तो भाई दो चीजें खूब समझ लो कि जैसे हमें जिस्मानी सेहत के लिए डॉक्टर की जरूरत है या किसी अच्छे हकीम की जरूरत है, बिल्कुल ऐसे ही रूहानी सेहत के लिए भी हमें डॉक्टर की जरूरत है, जिसको रूहानी डॉक्टर कहा जाता है। ये टोपी ड्रामे वाले रूहानी नहीं, ये तो एक नंबर के 2 नंबर हैं, 2 नंबरी में 1 नंबर है। रूहानियत का मतलब हमें पैगंबरों की और फिर उन लोगों की जरूरत है जो पैगंबर के वारिसीन है, जिनकी खुद कहीं से इस्लाह हुई भी हो और फिर वो आगे लोगों की इस्लाह कर रहे हो, अपनी नहीं हुई। याद रखो इल्म एक अलग चीज है, इस्लाह एक अलग चीज है, दोनों को मिलाना नहीं चाहिए। आज कोई भी यूट्यूब पे बैठ के हवाले दे रहा हूं ना, नॉलेज हो उसके पास, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप उससे सब कुछ सीखना शुरू कर दें। नॉलेज होना अलग। देखो शैतान के पास जो नॉलेज है ना वो मेरे और आपके पास नहीं है। शैतान को पता है किसको कैसे गुमराह करना है। इसका मतलब नॉलेज है ना, ये जितने बातिल लोग होते हैं इनके पास नॉलेज इस्लाम की भी बहुत होती है। जितने लोग इस्लाम पे एतराजात करते हैं ये इस्लाम की स्टडी करके ही तो करते हैं, इन्हें इस्लाम का पता होता है तभी तो करते हैं, लेकिन तरबियत नहीं होती, अल्लाह का खौफ नहीं होता। यहूद उलमा के बारे में कुरान ने जगह जगह कहा है, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। अरब के मुशरिकीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना नहीं जानते जितना ये यहूदी जानते हैं। इनको पता है कि ये वही आखिरी पैगंबर हैं जिनका तौरात में बार बार जिक्र है। इनको ऐसे यकीन है जैसे बाप अपने बेटे को देख के पहचान लेता है ना, ऐसे ही इन नबी को देखकर पहचान गए कि ये वही नबी हैं। इल्म कामिल था मगर तरबियत ना होने की वजह से तस्लीम नहीं। वो तरबियत क्या थी? तकब्बुर। माँ बाप ने सिखाया नहीं था कि बेटा झुक जाना, हक बात को तस्लीम कर लेना, चाहे आपको बुरा लगे, ये बहुत बड़ी इबादत है। मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुकता है अल्लाह उसका मकाम बुलंद कर देते हैं। हजरत अबू बकर झुक गए अल्लाह के हुक्म के आगे, हजरत उमर झुक गए, हजरत उस्मान झुक गए, हजरत अली झुक गए, यहूदियों में अब्दुल्लाह इब्न अब्दिस्सलाम झुक गए, अल्लाह ने उनका मकाम बढ़ा। जो नहीं झुके आज दुनिया उनको उनका नाम भी नहीं लेती। तो
تربیت جو ہے نا روحانی تربیت کی بھی ضرورت ہے. اور یار یہ کوئی بہت بڑی ٹینشن ہے میرے لیے یہ, اور اس کا علاج کیوں نہیں ہو رہا میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ کہاں گئے فات مارکیٹ سے شارٹ؟ چلو جب آئیں گے تو ان کو بتاؤں گا. یہ کچھ اس کا سیٹ اپ ایسے کیا کریں, بار بار یہ ڈسٹرب ہوتا ہوں میں. پھر میں کبھی ویڈیو بیان دیکھتا ہوں نا تو اس میں مجھے خود الجھن ہوتی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. یہ جو 2 ویٹ ہے نا ادھر ہی رہیں, میں آپ کو یہیں سے بتا دوں, یہ یہاں رکھا کریں, یہ یہاں نہ رکھیں, یہ ہلتے ہیں اور مجھے یہاں بوجھ محسوس ہوتا ہے. تو پورے بیان میں پھر میں اس کو سیٹ کرتا رہتا ہوں بیٹھ کے. اچھا, تو تربیت کی ضرورت ہے جسمانی بھی اور روحانی بھی. روحانی کا مطلب انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے جب تک کوئی انسان کو انسان کا بچہ کوئی بنائے گا نہیں, یہ بنے گا نہیں, یہ خود سے نہیں بن سکتا. یہ اسلام کا دعویٰ ہے اور یہ بالکل حقیقت پر مبنی. اسلام نے یہ دعویٰ کیا کہاں ہے, سوال پیدا ہوتا ہے. پر اسلام نے کہاں کہا ہے کہ جب تک کوئی اسے انسان کا بچہ نہیں بنائے گا یہ خود سے نہیں بنے گا. خود کسی میں اللہ نے اتنی قابلیت نہیں رکھی ہے کہ وہ خود سے بن جائے, یہ نہیں ہے, ناممکن. دیکھو نا گوروں میں واش روم میں پانی کا رواج نہیں ہے نا, تو خود سے بن گئے ہیں؟ نہیں بنے نا, ماں باپ نے نہیں سکھایا, ماں باپ نے. تو حیران ہوتے ہیں یار یہ پانی وانی کیا ہوتا ہے, اور ہم کہتے ہیں یہ بغیر پانی کے کیسے بھائی, ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ صرف ایک چیز نہیں ہے, درجنوں چیزیں ہیں. اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیغمبر کو بھیجا جن کا کام قرآن کی آیتیں تلاوت کرنا, یعنی قرآن پڑھ کے سنانا تاکہ تمہیں یاد ہو جائے کہ اللہ نے کیا میسج ڈیلیور ہو جائے. جو میسج کا جو متن ہے نا وہ کیا ہو جائے, وہ ڈیلیور, یعنی متن پہنچانا کہ الحمد سے لے کے والناس تک یہ اللہ کی ورڈنگ ہے, اللہ کے یہ الفاظ ہیں. یہ پیغمبر کے بغیر یہ چیز مل سکتی تھی ہمیں؟ ارے بھائی سفیر کا کام ہوتا ہے, جس ملک کا سفیر ہے وہ سفیر واسطہ بنتا ہے, اس ملک کا پیغام آپ تک پہنچا دیتے کہ بھئی یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ الفاظ ہیں, یہ لیٹر ہے, یہ لیٹر میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں. سمجھانا سفیر کے ذمے عام طور پر نہیں ہے. سفیر کا کام ہے بھئی یہ میسج ہے, امریکہ کا سفیر آئے گا تو بھئی یہ میسج ہے, یہ میں ڈیلیور کر کے جا رہا ہوں, یہ آپ کے نام پیغام, چاہے وہ الفاظ میں ہو یا ریٹن فارم میں. آگے سمجھانا, اس کی شرح کرنا, یہ میرے ذمے, بعض دفعہ سفیر کے ذمے نہیں ہوتا. تو پہلی ذمہ داری پیغمبر کی کیا ہے, یتلو علیہم آیا. اس پر مشرکین کہتے تھے کہ اللہ نے اپنا پیغام کے لیے ساری دنیا کے سارے انسانوں میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ایک شخص کو اس کی سلیکشن کیوں کی ہے, ہر ایک کو الگ الگ کیوں نہیں دیتی اللہ نے پیغام. بھئی ہر ایک کو الگ, یعنی قرآن ہر ایک پر نازل ہو جاتا. اس کے قرآن نے جوابات دیے ہیں کہ اللہ کی آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک یہ عادت نہیں ہے کہ ہر ایک سے ہم کلام ہو. ہمیشہ سے جو سسٹم چلتا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایک کی سلیکشن ہوتی ہے, اس کو اللہ ذریعہ بنا کر دوسروں تک بھیجتے اور اس کو اس کے سچا ہونے کے دلائل قائم کر دیتے ہیں, معجزوں کے ذریعے, اس کی اپنی سیرت کے ذریعے, اس کی اپنی زندگی کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ دنیا کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے. اور قرآن میں اللہ نے کہا کہ کوئی جھوٹ مجھ پہ باندھے گا اس کو پنپنے نہیں دوں گا میں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جھوٹا نبی کی نبوت چل بھی جائے, یہ نہیں ہو سکتا. آپ کہہ سکتے ہیں مرزا کی چلی ہے, قادیانی کی نہیں چلی ہے, اس پر میں ایک مستقل بیان کر چکا ہوں. وہ اس کو چلنا نہیں کہتے, اپنی کوئی حیثیت سرے سے ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس پر ایک تفصیلی بیان ہو چکا ہے, اگر میں ادھر گیا تو پورا ٹاپک چینج ہو جائے گا. دوسرا کام پیغمبر کی ذمہ داری اللہ نے لگائی, یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب. پیغمبر ان کو کتاب سکھائیں گے بھی. سکھانے کا مطلب کیا ہے, جیسے کوئی امریکہ کا سفیر امریکہ کا پیغام لے کر آیا نا, تو بعض دفعہ تو اس کا کام ہوتا ہے متن پڑھ کے سنا دینا, لیکن اس کے ذمے امریکہ نے یہ بھی لگایا کہ سمجھانا بھی کس کے ذمے ہے, آپ کے ذمے. جیسے ہم بعض دفعہ کسی کو فتویٰ لکھ کے دیتے ہیں, وراثت کا فتویٰ وہ لکھ دیا ہم نے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو لکھ کے دیتے ہیں نا بھئی یہ فتویٰ ہے, تو پڑھنے والی کے سمجھ میں آتا نہیں, وہ ہمارے پاس ہمارا فتویٰ لے کے آتا ہے, حضرت یہ سمجھا دیں ہمیں, تو ہم اس کو بیٹھ کے گھنٹوں سمجھا رہے ہوتے ہیں, یہ مطلب ہے پہلے یوں کرو پھر. تو وہ جو ڈیفینیشن ہوتی, وہ جو ڈیفائن کیا جا رہا ہوتا ہے
وہ اس فتوے کے علاوہ ہماری اپنی آسان زبان ہوتی ہے. فتوے کی زبان ایک قانونی ہوتی ہے نا, لگے بندے الفاظ ہوتے ہیں, تو ہم پھر اپنے اسٹائل میں اخپل طریقے سے اس کو کیا کرتے ہیں, بولو بھائی سمجھات. یہ جو سمجھانا ہے یہ فتوہ نہیں ہوتا بلکہ فتوے کی شرح ہوتی ہے. بہت مشکل ہے سمجھا. یہ اس فتوے کی کیا ہوتی ہے, شرح. تو یہ الفاظ اور فتوے کے الفاظ کیا ہوتے ہیں, چینج ہوتے ہیں. یہ سیم اگر ہو تو شرح تھوڑی ہوئی.